بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مسلم لیگ کے مرکزی رہنما، سابق فیڈرل منسٹر اور جمہوریت کے ایک بہت بڑی آواز جناب پرویز رشید صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے موجودہ جو اس وقت سیاسی سیناریو ہے اور جو سیاسی حالات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب پرویز رشید صاحب سے۔ السلام علیکم پرویز صاحب، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمیں اس میں ٹائم دیا اور اتنا قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ میں آپ سے کچھ موجودہ صورتحال پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بہت زیادہ سینئر آدمی ہیں، آپ نے 4 دہائیوں سے پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، 4-5 دہائیوں سے۔ تو جو اس وقت 3.5 سال سے ملک میں جو وزیر اعظم مسلط ہے، مہنگائی بھی ہو گئی، ملک معاشی طور پہ برا حال بھی ہو گیا، ساری باتیں ہو گئی۔ اب یہ باتیں کر کر کے بھی لوگ تھک گئے ہیں، جلسے جلوس بھی اپوزیشن نے کھیل لی۔ آخر اس چیز کا کیا حل ہے کہ عوام کو کب ریلیف ملے گا، اور کب ہم 74 سال کے جو اس چنگل میں پھنسے ہیں، یہ کب اس چنگل سے ہم نکلیں گے، اور اس کا مستقل حل کیا ہے؟ کیونکہ عوام اس وقت اتنی بھری پڑی ہے اور اتنا برا حال ہے عوام کا کہ اب عوام سے برداشت سے عوام کے باہر ہو چکے۔ کاشف صاحب، ہر رات کے بعد ایک صبح تو ضرور نمودار ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے عوام کی بدقسمتی کہ انہیں تاریک دور دیکھنا پڑا۔ بہتر تو یہی تھا کہ 2013 میں جو ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوا تھا وہ جاری رہتا اور ہم اس دلدل میں نہ گرتے جس میں آج پاکستان گرا ہوا ہے بدقسمتی سے۔ لیکن سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین ماضی کا رونا نہیں روتے، جیسے موجودہ حکومت ہر وقت ماضی کا رونا روتی ہے۔ ان کی نظر مستقبل پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آج پاکستان ایک ایسے موڑ پر آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک موقع ملنا چاہیے۔ جس طرح 2018 میں ان سے موقع کو چھینا گیا تھا، اسی طریقے سے آج اس کا مداوع ہونا چاہیے کہ انہیں موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، اپنی پسندیدہ قیادت کو منتخب کریں اور پھر وہ قیادت پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کے راستے پہ گامزن کرے۔ 3.5 سال اس حکومت کو ہو گئے، انتخاب میں ویسے ہی 1.5 سال کا عرصہ رہ گیا۔ اب پاکستان کی جو فیصلہ کن قوتیں ہوتی ہیں، جو فیصلے کرتی ہیں، انہیں یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، کیونکہ ان کا مستقبل بھی پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو فیصلہ کرنے والی قوتوں کو بھی وہ نقصان اسی طرح برداشت کرنا ہوگا جیسے پاکستان کے عوام برداشت کر رہے ہیں۔ تو اب انہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا 1.5 سال مزید پاکستان کے عوام کو اس اذیت میں رکھا جائے، پاکستان کو مزید 1.5 سال تک تباہی کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے، یا اس مدت کو کم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے اور ایک نیا انتخاب جس میں پاکستان کے عوام کا ووٹ جو ہے چوری نہ ہو، بیلٹ باکس میں جس نشان پر لوگ مہر لگائیں وہی نتیجہ باہر نکلے، تاکہ پاکستان کو جیسے 2013 میں دیکھیے اس وقت انرجی کا کرائسس تھا، دہشت گردی تھی، گیس کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں، بے روزگاری تھی، لیکن 2016-17 تک بجلی پاکستان میں سب کو ملنی شروع ہو گئی، گیس کا کرائسس ختم ہو گیا، دہشت گردی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اب دوبارہ یہ بجلی لوگوں کی قوت خرید سے باہر چلی گئی۔ ایک بلب جلانے والا جو ہے وہ بھی اپنا بجلی کا بل نہیں دے سکتا، گیس میسر نہیں ہے، صنعتیں ہماری بند ہیں، مزدور بے روزگار ہیں۔ اب دوبارہ ہمیں ایک دفعہ پاکستان کے لوگوں کو موقع دیا جائے تاکہ 2018 کی جو غلطی ہے اس کو درست کیا جا سکے۔ نہیں، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ 1.5 سال، کیا 1.5 سال پاکستان کی حکومت اس نااہل حکومت کو، اس نااہل حکمران کو برداشت کرنے کی نوبت میں ہے؟ کیونکہ آپ کا تو تجربہ بہت زیادہ ہے، جس طرح یہ 3.5 سال میں حالات ہو گئے ہیں، پیٹرول 150 پہ چلا گیا، ڈالر 180 پہ چلا گیا، بے روزگاری ہو گئی، اور
ابھی تک عوام میں عوام میں پھرتا ہوں، میں نے عوام میں دیکھا پہلے لوگ کہتے تھے یا اللہ اس حکمران کو ہٹا دے، اب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ اس حکمران کو یار اٹھا ہی ہے. مطلب نوبت یہاں تک آ گئی ہے. تو اب اپوزیشن کو بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ جمہوری طریقے سے کرے. جمہوریت میں تو آپ سب سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نو کانفیڈنس ہو. لانگ مارچ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اور جو طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے ہم پہ مسلط کیا، ان پہ جائے ووٹ چوری ہوا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ پہ پیرا بھی دینا پڑے گا اگلے الیکشن میں اس عوام کو، تو اس پہ کیا مطلب کہ اپوزیشن کا کیا رول ہوگا آگے جا کے؟ کیونکہ اب عوام میں نہیں سمجھتا کچھ سکت ایسی ہے. کاشف، 4 سیاسی، میں جو فیصلہ کن قوتیں کہتا ہوں تو میری مراد ان 4 سیاسی قوتوں سے ہے جن کی مدد کے بغیر عمران خان صاحب کی حکومت 1.5 منٹ بھی برقرار نہیں رہ سکتی. ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے، جی ڈی اے ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جس کو کہتے ہیں سندھ سے. ان 3 کی بیساکھیاں جو ہیں اس نے اس حکومت کو کھڑا کیا ہوا ہے. ان تینوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ ان تینوں سیاسی قوتوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیساکھیوں کو واپس لیں اور پاکستان کے لوگوں کو نئے انتخاب کے لیے ایک موقع میسر ہو جائے. اگر یہ 3 یہ بیساکھیاں واپس نہیں لیتے تو پھر پاکستان کے عوام جتنی زیادہ تکلیف میں جائیں گے ان کا غصہ عمران کے خلاف بھی ہوگا، ان کا غصہ کاف لیگ کے خلاف بھی ہوگا، ان کا غصہ ایم کیو ایم کے خلاف بھی ہوگا، ان کا غصہ جی ڈی اے کے خلاف بھی ہوگا. پھر یہ لوگ اپنے حلقوں میں جب انتخاب لڑنے جائیں گے تو جیسے لوگوں نے عمران خان کا گریبان جو ہے چاک کرنا ہے، ایسے ہی پاکستان کے عوام کے ہاتھ ان کے گریبانوں میں بھی جائیں گے. تو میں ان سیاسی قوتوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ ان بیساکھیوں کو واپس لیں. 1.5 سال لوگوں کو مزید تکلیف میں نہ رکھیں. پاکستان کے لوگوں کو راستہ دیں کہ وہ جمہوری اور آئینی طریقے سے ایک نئی حکومت کو منتخب کر سکیں. لیکن اگر یہ 3 سیاسی قوتیں جو ہیں ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور کاف لیگ آج اس بات کو اگر یہ نہیں سمجھتے تو پھر جس غصے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ لاوا سڑکوں پر نکلے گا، اور وہ لاوا اگر سڑکوں پر نکل آئے تو شاید وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہ ہو. پھر صورتحال کیا شکل اختیار کر جائے وہ میرے اور آپ کے شاید تصورات سے برعکس بھی ہو سکتا ہے. تو اس مرحلے کو آنے سے پہلے ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیے، برِ صغیر میں انگریز کی حکومت، دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز نے سوچا کہ بھئی اب میں برِ صغیر پہ اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا، تو اس نے لوگوں کا غصہ سڑکوں پر نہیں آنے دیا. انہوں نے برِ صغیر سے خود اعلان کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں. ایک اچھا فیصلہ کیا اور برِ صغیر کو آزادی دے دی. پاکستان بن گیا، انڈیا آزاد ہو گیا. تو آپ کو بھی آج اسی ذہن سے کام کرنا چاہیے جس ذہن سے انگریز نے سوچا تھا کہ سڑکوں پر خون خرابہ کرنے کی بجائے پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہونے دو. تو آج ان سیاسی قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ لوگوں کا غصہ سڑکوں پر آئے، لوگوں کو ان کا جمہوری حق دے دو اور ان کو ان کی مرضی کی حکومت بنانے دو تاکہ پاکستان کو ان مسائل سے نکالا جا سکے. پروفیسر صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن کیا اپوزیشن نے ان 3 جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے؟ اور ان کا کیا جواب ہے؟ مثبت جواب ہے، منفی جواب ہے، یا ابھی بھی وہ حکومت کو کندھا دینے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کی عوام کا سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو اب جمہوریت کے اندر تو بیٹھ کی بات ہوتی ہے نا. آپ سیاستدان ہمیشہ بیچ میں سے رستہ نکالتا ہے اور سیاسی عمل ہی اس ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ لے کے جا سکتا ہے. تو کیا ان کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کی ہے پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے یا اپوزیشن نے؟ سیاسی قوتوں کے درمیان مکالمہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سطح پر رسمی طریقے سے یا غیر رسمی طریقے سے تو جاری رہتا ہے. پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں پنجاب اسمبلی میں بھی ہم بھی موجود ہیں. کاف لیگ کے رہنما جو اہم رہنما ہیں وہ اسپیکر ہیں خود. یہاں پہ بھی وہ صورتحال کو خود بھی تو دیکھتے ہیں. انہیں بھی ان کی کانسٹیٹوئنسی سے
लोगों का फीडबैक मिलता है, तो यकीनन सबको मिलके इनको इस सूरत हाल पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसमें किरदार उन्हें अदा करना है, क्योंकि 3.5 साल तक के जो गुनाह है, 3.5 साल की जो जिम्मेदारी है, वो अपोजिशन के कंधों पर नहीं है, वो तो इन 3 जमातों के कंधों पर है। तो इन 3 जमातों को अपना मुस्तकबिल महफूज बनाना है या नहीं बनाना, मेरा ये सवाल है। क्या ये अगले इंतखाब में इमरान खान की तरह लोगों के गुस्से का शिकार होना चाहते हैं या उस गुस्से से बचना चाहते हैं? तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि ये कफारा अदा कर दें। मैं लफ्ज गुनाह नहीं अदा करता, मैं कहता हूं कफारा अदा कर दें इन 3.5 सालों का और अपना किरदार अदा करें। वो बात आपकी ठीक है, ये इससे तो है कि आपकी बातों से लग रहा है जैसे अपोजिशन रास्ते में रखता हूं, लेकिन हकीम सईद पाकिस्तान के बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे, हमदर्द तबाखाने वाले। जी जी मैं जानता हूँ, उनकी किताब में भी उन्होंने जिक्र किया है। जी, उनकी किताब जो कि 98 में उनकी शहादत हुई थी, हकीम सईद साहब की किताब बहुत पहले उन्होंने लिखी थी, 92 में मेरे ख्याल से, 93 में। उस किताब में भी वो इस बात का जिक्र करते हैं। हकीम सईद साहब जैसा शख्स जब ये बात तहरीर करता है तो मैं उसको गैर जिम्मेदारी से तो नहीं करार दे सकता। एक जिम्मेदार के तौर पर एक किताब लिख रहे हैं और किताब सारी जिंदगी फिर उनकी हयात में भी पढ़ी जाती थी और आज भी वो पढ़ी जाती है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। कुछ मालूमात होंगी उनके पास जिस बुनियाद पर उन जैसी शख्सियत ने इस बात को लिखा। और फिर ईदी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़ी शख्सियत थे, खिदमत गुजार थे, उन्होंने भी एक किस्सा लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब उनके पास आए और उनको क्या धमकियां देते थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहता हूं कि कोई भी बैन अवी साजिश हो, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक आपको मुकामी मोहरे नहीं मिलते। देखिए, आज बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के वाकयात होते हैं और हमें यही बताया जाता है इन वाकयात के बारे में कि बैरूनी हाथ इस दहशत गर्दी के वाकयात में शामिल है, लेकिन अगर उन बैरूनी हाथों को ये मकामी मोहरे ना मिले तो इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। ये बैरूनी हाथ वहीं पे काम करते हैं जहां फिर मकामी मोहरे मिल जाते हैं। तो मकामी मोहरे थे जिन्होंने इस, अगर बैरूनी साजिश है तो उसके खेल को, और अगर बैरूनी साजिश नहीं है तो अपने खेल को, लेकिन अपने लोगों ने फिर अपने लिए इस मुसीबत को खुद बनाया और तराशा और बड़ा किया। तो मेरे पास कोई इस तरह का सबूत तो नहीं है कि मैं उस तरह से कोई इल्जाम लगाऊं किसी पर, लेकिन मेरा कहना यह है कि खा ये बैनुल अक़वामी साजिश थी या मकामी साजिश थी, दोनों तरीकों से नुकसान तो पाकिस्तान का हो गया। तो चले, अगर अब हमें समझ आ गया कि ये साजिश थी और किसी की तरफ इसकी साजिश थी, तो अगर मकामी मोहरे दस्तयाब थे जिन्होंने इस साजिश को कामयाब कराया, तो अब उन मकामी मोहरों को कफारा अदा करना चाहिए, जिस तरह मैंने सियासी कुव्वतों को कफारा अदा करने के लिए कहा। जैसे अभी आपने जिक्र किया मौसम बेग साहब उसका कफारा अदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कफारा अदा करना चाहिए और आइंदा से इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे और मियाँ साहब के मुतल्लिक करना चाह रहा हूँ, आपका बड़ा कीमती टाइम ले रहा हूँ कि मियाँ साहब को अरशद मलिक की वीडियो आ गई सामने, राना शमीम का बयान आ गया। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया अभी भी किसी के प्रेशर में है और व्हाट्सएप पे फैसले हो रहे हैं? इस वीडियो और इस बयान के आने के बाद मैं नहीं समझता था कि मियाँ साहब की को एक मिनट भी जो उनके फैसले थे वो कायम रहने चाहिए थे, तो फौरन चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए था। ये पाकिस्तान की तो चीफ जस्टिस की अदलिया की एक रवायत है सुप्रीम कोर्ट की कि एक अदाकारा की सामान से शराब की बोतल निकल आई थी तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस पर सो मोटो ले लिया था। क्या इतना बड़ा वाकया, 3 दफा का मुल्क का वजीर आजम, जेल काटी, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, पाकिस्तान को माशी ताकत बनाया, उसके खिलाफ इतने इतने बड़े केसेस किए गए और नजर आ रहा है कि वो केसेस इंतकाम की बुनियाद पे किए गए। अकामा से उन्होंने पनामा से अकामा निकाल दिया, करप्शन नहीं निकल सकी। तो क्या अभी समझते हैं कि अदलिया अभी
اس پریشر میں ہے کسی کی، وہ انصاف نہیں دے گی. کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک کہ عوام یہی سوچ رہی ہے کہ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عدلیہ کیوں نہیں کرتی. کیونکہ عدلیہ کا بھی دورہ میں آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ ابھی جو سابق چیف جسٹس ابھی گئے ہیں گلزار صاحب، یہ کہتے تھے نسلہ ٹاور کو بم سے گرا دو. کیوں؟ وہ مڈل کلاس کا. اور عمران خان کا گھر 300 کنال کا، اس کو ریگولائز کر دو. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں امیر کا قانون ہو اور غریب کا قانون ہو، تو وہ تو خود ہی عمران خان صاحب تو جو یو ٹرن لیتے ہیں وہ لیتے ہی ہیں، سارے کو پتا ہے. لیکن آپ عدلیہ کو سمجھتے ہیں کہ عدلیہ بھی کچھ، عدلیہ کے اندر بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم لوگوں کو انصاف ہوتا نظر تو آئے. کاشف صاحب، پاکستان میں عدلیہ کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں اور ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے. خود بہت سے سابق عدلیہ سے تعلق رکھنے والے معزز جج صاحبان نے ان کا اعتراف بھی کیا ہے، ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں. بہت سارے جید اور بڑے وکلا جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی عدالتی فیصلوں کے بارے میں بہت سے اعتراضات اور جن دوہرے معیاروں کا ذکر آپ کرتے ہیں، اس طرح کے دوہرے معیاروں کا ذکر بھی کیا ہے. اور ان کتابوں کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا، بلکہ ان کو ریفرنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو سابق ججز نے لکھی ہیں، جو وکلا حضرات نے لکھی ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. اب آئندہ کے لیے ہماری تاریخ جو ہے وہ کیسے مرتب ہوتی ہے، وہ ان کتابوں کی روشنی میں ہمیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اپنے اداروں کو زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے، اور جو یہ شکایات ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. کیونکہ عوام میں اس کا غصہ بہت زیادہ ہے. اور عوام جو ہے اس وقت، کیونکہ ہم عوام میں پھرتے ہیں، عوام تو بس اب ان کی اس کی بس ہوئی پڑی. کچھ آپ آخر میں آپ سے آخری سوال ہی ہے تقریباً کہ کچھ کو نوید سنا سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شاید اس سال الیکشن کا سال ہو، یا کچھ ایسی نوید کے ہم اس حکومت سے جان چھوٹے اور نیا سیٹ اپ آئے جو حقیقی طور پر جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سال کے اندر کہ کوئی نئی حکومت بنے گی اور وہ اصلی مینڈیٹ والی ہوگی، جو عوام کا مینڈیٹ ہوگا، اور اس مینڈیٹ کے بعد پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور پہلے یہ بات صرف نواز شریف کہتے تھے کہ یہی درست راستہ ہے. اب جو نواز شریف کے بہت مخالفین تھے، تنقید کرنے والے تھے، گلی بازار سے لے کے اور ایوانوں تک اب نواز شریف صاحب کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہی راستہ ہے کہ پاکستان کو ایک منصفانہ، شفاف انتخابات جو ہیں ان کے ذریعے پاکستان کو ایک اچھی حکومت دی جائے جو جواب دہ عوام کو ہو، کسی اور کو جواب دہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے پاکستان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور جیسے شروع میں نے آپ سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہر رات کی ایک صبح تو ہوتی ہے، تو اس رات کی بھی صبح تو ہے. بس آخری سوال یہ کروں گا کہ سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیشنل میڈیا سے زیادہ بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا ایک اس میں بہت بڑا ہتھیار ہے سیاسی پارٹیوں کا. آپ مسلم لیگ نون کے ان خاموش سپاہیوں کو کیا پیغام دیں گے جنہوں نے اپنے پیجز پر پارٹی کے لیے آواز اٹھائی، میاں صاحب کے لیے اٹھائی، حمزہ کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے، مریم نواز صاحبہ کے لیے، اور پارٹی کو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو جتنا انہوں نے پھیلایا اپنے طور پہ، وہ پارٹی سے براہ راست اٹیچ نہیں ہے، اپنے طور پر انہوں نے پھیلایا، ان خاموش سپاہیوں کو آپ کیا لیں گے؟ کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے، میاں صاحب جب جیل میں تھے تو انہوں نے ایک کنونشن کروایا کہ ہم باہر دھرنا دیں گے جب تک میاں صاحب باہر نہیں آتے. تو آپ سوشل میڈیا کی جو ان گمنام سپاہیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے؟ کیونکہ یہ پارٹی کا یہ بھی اثاثہ ہے، حالانکہ وہ ڈائریکٹ پارٹی سے انوالو نہیں ہے. پاکستان میں جب بھی آمریت نافذ ہوتی رہی، ایوب خان کی پہلی آمریت تھی، 58 سے شروع ہوئی، 69 تک چلی، 11 سال. دوسری آمریت یحییٰ خان صاحب کی تھی، 3 سال اس نے لیے. وہ رخصت اس لیے ہو گئی کہ انہیں شکست ہوئی بہت بڑی. پھر ضیاء الحق صاحب کی آمریت تھی، وہ بھی 10 سال لگا گئی. مشرف صاحب کی آمریت تھی، وہ بھی 10 سال لگا گئی. لیکن یہ جو سسٹم ہم پہ زبردستی مسلط کیا گیا، یہ کہ 3.5 سال میں اپنی سانس اس کی اکھڑ گئی.
क्या वजह है? सिर्फ ये सोशल मीडिया जो 3.5 साल में इतनी बेदारी पैदा की, सोशल मीडिया ने, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आ गया था कि मरियम का नाम टेलीविजन पर लेना रोक दिया गया था। मियां नवाज शरीफ साहब का तो आज भी नाम नहीं लिया जा सकता। मरियम के सारी रात जलसे और जुलूस जारी रहते थे और बहुत बड़े बड़े लाखों के इज्तिमा होते थे, लेकिन टेलीविजन पर एक सेकंड के लिए उसका जिक्र नहीं होता था, अखबार में उसका जिक्र नहीं होता था। सोशल मीडिया ने उसको लाइव टेलीकास्ट किया, पूरे पाकिस्तान के अवाम तक मरियम की आवाज को सोशल मीडिया पहुंचाता था। आज भी पाकिस्तान की सियासी जमातों की आवाज पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाने का फरीजा सोशल मीडिया के जरिए ही अंजाम देता है। जैसे अभी आपने मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड की है, ये गुफ्तगू जो मैंने आपसे की है, ये मैं पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल पे अगर बैठ के करूंगा तो उनका प्रोग्राम सेंसर कर दिया जाएगा। अभी भी वैसे मुझे नहीं बुलाते, बड़े टीवी चैनल्स पे वो मुझे गुफ्तगू के लिए नहीं बुलाते। वो तो आप किसी लोगों के आप पसंदीदा है ना, इस वजह से नहीं बुलाते। आपका जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान के अवाम को आवाज दी है। असल में जो पाकिस्तान के अवाम का तर्जुमान बने वो आप लोग बने। तो आपकी ये जो खिदमात हैं, जो आपने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमा के, बगैर किसी सताइश के अपने अखराजात से आप अंजाम देते हैं, इसके लिए आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और आपकी कदर जो है वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में भी है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दिलों में भी है। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह ताला सोशल मीडिया पे हम इसी तरह अपनी पार्टी की और मियां साहब की आवाज को हर जगह बुलंद करते रहेंगे। और आप लोगों का हौसला अगर हमें मिला तो इंशाअल्लाह मियां साहब को हम चौथी दफा भी पाकिस्तान का वजीर आजम देखेंगे इंशाअल्लाह। ये थे परवेज रशीद साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि अपोजिशन भी कितनी संजीदा है इस हुकूमत को हटाने के लिए। अब फैसला अवाम ने करना है कि उन्होंने कब बाहर निकलकर इस हुकूमत को घर भेजना है, क्योंकि सियासी पार्टियों की जो ताकत होती है वो उसकी आवाम होती है, उसका वोटर होता है। फैसला में आप